پاکستان نہتے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ 145 فلسطینی طلباء کا پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخلہ، مزید طالب علموں کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ فلسطینی طلباء مہمان نہیں، ہمارا حصہ ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کا دوسرا گھر ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں 42,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی اداروں کی قرارداد اور فیصلے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے۔ مشکل وقت میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفکیشن جاری۔ 26 اکتوبر کو حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت نے پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں منظوری دے دی۔ حکومت پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ 87,000 کی سطح عبور۔ انڈیکس میں 727 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 87,194 پر بند۔ 26 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ پنجاب میں زرعی اور صنعتی ترقی کے لیے ایک اور منصوبہ۔ بیلاروس کے تعاون سے ٹریکٹروں کی مقامی سطح پر تیاری کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات۔ زرعی شعبے کی ترقی، تجارت اور صحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ بیلاروس سفیر کی الیکٹرک بس منصوبے میں معاونت کی پیشکش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکہ کا دورہ۔ واشنگٹن میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینیا جارجیوا سے ملاقات۔ معاشی استحکام کے لیے اقدامات اور اصلاحاتی ایجنڈے پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کا سماجی تحفظ کے منصوبوں میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شمولیت پر زور۔ موسمی تبدیلی کے خطرات سے دوچار ملکوں کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے کا مطالبہ۔ برآمدات میں اضافے کے لیے نئے مواقع کی تلاش۔ کراچی میں بین الاقوامی ٹیکسٹائل اینڈ لیدر نمائش کا آغاز۔ 62 ملکوں سے 500 سے زائد مندوبین شریف ملک بھر سے 270 کمپنیوں کی مصنوعات پیش کریں گے۔ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 13ویں برسی۔ صدر مملکت کا جمہوریت کے لیے جدوجہد پر بیگم نصرت بھٹو کو خراج عقیدت۔ مرحومہ نے خواتین کی خود مختاری اور سیاست میں شمولیت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ مادر جمہوریت کے نظریے کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، ہیڈ لائنز میں آنا نہیں۔ عام آدمی کے مقدمات کی بجائے سیاسی مقدمات پر عدلیہ کا زیادہ وقت صرف ہوا۔ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر تھی۔ PTI والوں نے آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ یہ لوگ سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ وکلا تنظیموں اور عوام کا جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس تقرری کا خیر مقدم۔ پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، ڈیرہ اسماعیل خان بار ایسوسی ایشن سمیت مختلف تنظیموں کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ یقین ہے کہ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی عدم توجہ صوبہ مسائل کا گڑھ، عوام انتشار اور فساد کی سیاست سے بیزار۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کا صفایا، زیادہ تر نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ناکامی حکمران جماعت کے لیے بڑا دھچکا۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور بیڈ گورننس کے باعث عوام کا PTI سے اعتماد اٹھ چکا ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلحہ اور شراب برآمدی کیس، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد کے مقامی عدالت میں عدم پیشی۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا حکم۔ 26 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گنڈاپور کے ضامن کو نوٹس جاری۔ اسرائیل کی غزہ میں خون کی ایک اور ہولی، مختلف علاقوں پر بمباری، 74 فلسطینی شہید، 130 زخمی۔ شدید گولہ باری سے اسپتالوں میں انتہائی گھمبیر صورتحال۔ اقوام متحدہ کی شمالی غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن اور زندگی بچانے والے ادویات پہنچانے کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ۔ لبنان پر صہیونی جارحیت جاری، بیروت اور طاہر کے علاقوں پر گولہ باری، جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹرنا لنکن سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ریاسی دہشت گردی مختلف کارروائیوں میں 150 سے زائد نوجوان گرفتار۔ کالے قوانین کے تحت مقدمات درج، جعلی مقابلوں میں نشانہ بنائے جانے کا خدشہ۔ قابض انتظامیہ نے مقامی افراد کی املاک ضبط کرنے کا عمل تیز کر دیا۔ روس
وسط چند چین کے صدور کی ملاقات، ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کا دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال، کسی تیسرے فریق کو ہدف بنائے بغیر علاقائی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق، دونوں ملک عالمی فورمز پر بھی تعاون بڑھائیں گے۔ روس نے برکس سربراہ اجلاس اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر غور، 30 سے زائد ملک برکس میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ کا بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے پر اصلاحات پر زور۔